قاری صاحب کو صحیح موقع ملا ہے قوم کو ڈانٹنے کا، پورے گاؤں والوں کو صحیح ڈانٹ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہمارے علاقے میں دعوت اٹھی تو ایک دن ان کا 12 ربیع الاول تھا، تو وہ جو قاری صاحب تھے، شاہ صاحب اس کو کہتے تھے، تو میں نے کہا شاہ صاحب آج مولوی بلایا تقریر کرے گا؟ کہتے ہیں یہ گاؤں والے اتنے نکمے ہیں، میں کب سے ان کو کہہ رہا ہوں کہ پیسے جمع کرو، اتنا انہوں نے لیٹ کر دیا کہ اب کوئی قاری اویلیبل نہیں ہے، سب بکنگ ہو چکی ہے۔ تو میں نے کہا پھر آج رات کو میں بیان دے دوں؟ او ماشاء اللہ اس معاملے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، آج آپ تقریر کریں ہماری مسجد میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ عشاء کی نماز کے بعد جب سارے آ جاتے ہیں نا نیچے، تو میں نے شاہ صاحب میں آ گیا ہوں، تو کہتے ہیں یہ چابی لیں اور لاؤڈ اسپیکر کھول کے تقریر شروع کر دیں آج۔ میں نے وہ سارا وفات النبی ہمارا کتابچہ تھا، وہ پمفلٹ وہ پڑھا، پورا کھول کے بیان کیا کہ آج نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، اور یہ جتنا شرک ہو رہا ہے، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، لبیک یا رسول اللہ پکارا جا رہا ہے، نظر و نیاز ہو رہی ہے، یہ سب شرک ہے، اور بدعات بھی ہیں اس میں، شرک بھی ہے۔ تو سارا کھول کے مسئلہ بیان کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ بیان کیا کہ سنو، جو نبی علیہ السلام کو زندہ مانتا ہے وہ سن لے کہ آج اس کا معبود فوت ہو گیا ہے۔ الا من کان منکم یعبد محمد فإن محمد قد مات، سنو تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے آج اس کا معبود فوت ہو گیا۔ اور ومن کان منکم یعبد اللہ حی القیوم لا یموت، کہ جو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اس کو یقین رکھنا چاہیے اس کا معبود ہے الحی ایک ہے، القیوم ایک ہے، اس پر موت نہیں ہے۔ تو یہ ساری جتنی ایمان کی باتیں تھیں دوبارہ میں نے تازہ کر دی۔ تو لاؤڈ اسپیکر بھی بہت ہی کڑاکے کا تھا، بہت زیادہ ایمپلیفائر لگائے ہوئے تھے، پورے علاقے میں آواز جاتی تھی۔ میں تھا، ایک دو ہمارے اور ساتھی تھے، تو وہ لوگ سنتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے سردیوں کی رات تھی، کون وہاں آئے، یا ویسے بھی وہ نہیں آتے لوگ۔ صبح اٹھ کے لوگوں نے نا شاہ صاحب کو، قاری صاحب کو جناب گھیر لیا کہ یہ آپ نے ارشد کو کیوں اجازت دی ہے، چابی کیوں دی آپ نے مسجد کی، اور لاؤڈ اسپیکر کی چابی بھی آپ نے دے دی۔ اس وقت شاہ صاحب کا غصہ جو تھا نا دیکھنے والا تھا، انہوں نے موقع مل گیا اس قاری صاحب کی طرح، ان کا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ چندہ اکٹھا کرو، اور تم لوگوں نے دیر کر دی ہے، اور کوئی تم لوگوں نے پیسے نہیں جمع کیے، تم وہاں میں گجر خان گیا تھا، سارے مولوی بک ہو چکے ہیں، کوئی ایک بھی اویلیبل نہیں تھا، تو میں کیا کرتا؟ تو ارشد صاحب کو میں نے چابی دے دی، میں کہا آج آپ بیان کریں۔ تو یہ اچھا، اس کے بعد دو تین جو گاؤں کے لوکل مولوی تھے نا، وہ بھی جوش میں آ گئے۔ حالانکہ مولوی کبھی اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، لیکن شرک کے راستے میں اتنا جوش میں آ گئے۔ ایک مولوی صاحب نے 20 روپے، اس دور میں بڑی تھی اس کی ویلیو، 20 روپے نکال کے اس نے کہا یہ دیکھیں میری طرف سے پہلا فنڈ ہے، سارے لوگ پیسے اکٹھا کرو اور آج ہی مولوی کو بلا کے لاؤ، ساری باتوں کا جواب دے گا وہ۔ تو پھر وہ بالکل اسی طریقے سے ہوا، لوگوں نے اچھے خاصے پیسے اکٹھے کیے، اور مولوی چونکہ پہلے دن فارغ ہو چکے تھے، دوسرے دن مولوی سارے تو انتظار میں تھے کوئی لے کے جائے، تو جیسے ٹیکسی بک کی جاتی ہے اس طرح مولوی صاحب بک ہو جاتے ہیں۔ تو دوسرے دن جناب گاؤں والوں نے وہ مولوی بک کرا کے لائے، تو خوب اس نے دل کی بڑھاس نکالی سب کچھ، لیکن دعوت پہنچ گئی سب تک۔ تو یہ حال ہے اس قوم کا، اور ان کے علماء کا، ان کے مشائخ کا، اور اللہ تعالیٰ نے بالکل زبردست نشاندہی کی ہے، اِنَّ کَثِیرٌ مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ان کے علماء اور مشائخ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے، امامت کے پیسے یہ لیتے ہیں، اذانوں کے پیسے یہ لیتے ہیں، شرنیاں شکرانے یہ لیتے ہیں، پنڈارے یہ بانٹتے ہیں، 11ویں یہ کھاتے کھلاتے ہیں، 10 محرم کے کیک، یہ 10 محرم کی وہ سبیلیں، شربت، 12 ربیع الاول کے کیک، مٹھائیاں، شرینیاں، سب کچھ، قوالیاں، سب مولوی صاحب کو کھلانے کا معاملہ ہے۔ جب تک مولوی صاحب زندہ ہیں کھاتے رہیں گے، عوام کو چوستے رہیں گے، پیدائش سے لے کر مرنے تک، اور بندہ مر جائے تب کیا ہے، مولوی صاحب تو زندہ ہے، اور اپنے بعد اپنے بیٹے کو اس گدی کے اوپر بٹھا کے جاتا ہے۔ بہرحال یہ جہنم کے انگارے ہیں، کھانے دو ان کو۔
جتنا ان کی ہمت ہے کھائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک ان کو سمجھ دے، بڑی انسانیت کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ مجھے اور میری نسلوں کو یعنی ان بتوں کی گندگی سے بچانا۔ ان بتوں نے بڑے لوگوں کے عقیدے خراب کیے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہے آج ان پیروں اور مولویوں نے اور ان مزاروں کی گندگی سے اللہ تعالیٰ بچائے، عرس اور میلوں کی گندگی سے، پکاروں کی گندگی سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو بچائے، آمین یا رب العالمین۔